صاحب عمران خان صاحب اب اس موڑ پہ آ گئے ہیں جہاں سے اب پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ڈیل سے آئے ہیں یا بغیر ڈیل کے آئے ہیں، لیکن سبھی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ جو نواز شریف صاحب پہلے کر چکے ہیں پھر اس پر انہیں بلیم کرنا غلط ہوگا۔ شرائط کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہماری طرف سے محمود اچکزئی صاحب ہوں گے۔ تو آپ بتائیں، آپ نے تو پچھلے ایپیسوڈ میں باقاعدہ اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ایسا کوئی سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ سلسلہ کامیاب بھی ہوگا؟ جی، میں نے یہ دو باتیں کہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، مگر میں نے ساتھ اس کو کوالیفائی کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا آرمز لینتھ سے ہوا، براہ راست نہیں ہے، تاکہ ڈینائی ہو سکے، تاکہ فوج کے طرف سے یہ ڈینائل ہو کہ ہم تو بات نہیں کر رہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے ہم نہیں بات کر رہے۔ تو اس لیے کسی کا انہوں نے آرمز لینتھ کیا ہے، کسی جنرل ونرل نہیں کوئی گیا ملنے، کوئی فوجی نہیں گیا ملنے، نہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے۔ اسی لیے خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نامینیٹ کریں کسی کو، ٹھیک۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی نامینیشن نہیں ہوگی۔ اچھا، نامینیشن کیسے ہو سکتی ہے آپ مجھے بتاؤ تو؟ اب یہی ہوگا کہ کوئی بندہ اٹھے گا اور وہ کہے گا میں عمران خان کو ملنے جا رہا ہوں، ٹھیک، اور سارا میڈیا کہے گا کہ یہ نامینیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی، ٹائٹ اپر لپ، کوئی بات نہیں ہوگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ ہم بات چیت شروع کر دی ہم نے عمران کے ساتھ۔ البتہ جو میڈیا کے ذریعے باتیں لیک ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ یہ ہوں گی کہ گورنمنٹ بھیجے، کسی کو بھیجنا ہے تو یہ گورنمنٹ نے بات کرنی ہے کر لے، ہم تو ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارا تو کوئی بس نہیں بنتے کانسٹیٹیوشنلی کہ ہم کسی سے بات کریں، کسی پرزنر سے بات کریں جس کو ہم نے آن ٹریزن کے لیے گورنمنٹ نے پکڑا ہوا ہے۔ تو گورنمنٹ بھیج سکتی ہے کسی کو، اور گورنمنٹ کی طرف سے تو آلریڈی آفر آ چکی ہے، جی آ چکی ہے نا، کہ جی ہم تیار ہیں۔ مصدق ملک نے بھی کہا ہے، شہباز شریف نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے، آؤ۔ اور وہ کہتا ہے میں نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ تو یہ یقینی طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندہ جا سکتا ہے بات کرنے کے لیے۔ اب کیا خان صاحب اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک دفعہ تو کہہ چکے نا میں نے گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی، مگر میں آج یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ فوج کی طرف سے آفیشلی کوئی بندہ نہیں جائے گا خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ البتہ وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں پاورز دیٹ بی کی حمایت ہے کہ ہم کو بات کو آگے بڑھائیں، مگر فوج کی طرف سے آفیشلی کبھی ایکنالجمنٹ نہیں آئے گی کہ ہم نے کسی کو بھیجا ہے، پہلی بار۔ اور وہ جو بھی ہوگا وہ کہے گا میں گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہوں، ٹھیک۔ اچھا، یہ دیکھ، اب خان صاحب کو جا کے جو مرضی کہیں کہ جی میں ایکچولی بات کر کے آیا ہوں، مگر آپ کے لیے اور میرے لیے اور پبلک کے لیے ہوگا گورنمنٹ نے بھیجا ہے۔ اور کیا خان اس بات کو مانے گا؟ خان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ فوج کی طرف سے مجھے کو ملنے ہیں، اس کا تو کیس بن جاتا ہے نا۔ جس دن فوج نے اس سے بات کرنی شروع کر دی اس دن سارے کیسز ختم۔ لیکن ابھی تو بن رہے ہیں نا، ابھی تو بن رہے ہیں، تو اس لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ خان صاحب کا یہ ڈیمانڈ کہ فوج کی طرف سے کوئی ان کو ملنے جائے اور بات آگے بڑھائے، نمبر ایک۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سیاسی پرزنرز کو چھوڑیں آپ، یہ بالکل ہو سکتا ہے، سیاسی پرزنرز کو چھوڑا جا سکتا ہے ایز اے جیسچر۔ جن کے اوپر سنگین قسم کے الزام ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو عام روز پکڑ کے لے جاتے ہیں نا ڈیمونسٹریشن سے یا سوشل میڈیا کا وہ ان کو چھوڑ دیں گے ایز اے جیسچر، مگر گورنمنٹ چھوڑے گی نا، فوج نہیں ہوتے، گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، تو آفیشلی تو گورنمنٹ چھوڑے گی، تو وہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو سکتا ہے۔ مگر کیا اس کے تبادلے میں کیا ملے گا گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو؟ یہی ہے نا کہ جی آپ نے ملٹری کو اٹیک نہیں کرنا، آپ نے ملٹری کے چیف کو نہیں اٹیک کرنا، آپ نے یہ IMF پروگرام کو ڈیریل نہیں کرنا، آپ نے دنیا کے پارلیمنٹس اور کانگریسز میں جا کے پاکستان کی بے عزتی نہیں کرنی اور نیشنل سیکیورٹی کو انڈرمائن نہیں کرنا۔ تو ادھر سے بھی لمبی چوڑی لسٹ ہے نا۔ جی جی، میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھے گی۔ یہ دونوں سائڈز چاہ رہی ہیں کہ تھوڑی بہت سپیس ملے اور تھوڑا سا ٹیمپریچر کم ہو، دونوں تکلیف میں ہیں، میں نے یہی کہا تھا، دونوں چاہتے ہیں کہ تھوڑی تکلیف دور ہو، اور اس لیے یہ بات چیت شروع ہو رہی ہے، مگر یہ جائے گی نہیں کہیں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان جوڈیشری کے ذریعے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے، اور اب تک جو ٹریک ریکارڈ ہے جوڈیشری کا وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔
تو اس لیے یہاں اب سیاست چل رہی ہے اور آگے بھی جو کلیش آ رہا ہے جو گورنمنٹ کا جو ہے ود جوڈیشری، از ناٹ گورنمنٹ ود جوڈیشری، اس اسٹیبلشمنٹ جس کو یہ گورنمنٹ اس کا سامنا فیس ہے جو کہ کلیش آ رہا ہے. اسی لیے وہ امینڈمنٹس کی بھی ضرورت ہے، اس لیے جوڈیشری کے اندر بھی تبدیلیاں کی ضرورت ہے، اسی لیے فلانا آئے گا فلانا نہیں آئے گا، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اچھا، اس لیے آئی تھنک دس ول کنٹینیو. اچھا اب یہ کنٹینیو کرنے کا ڈینجر بڑا ہے اس میں، اسی لیے دونوں سائڈس کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی راستے نکلیں، مگر راستے نکلنے بڑے مشکل ہیں بیکاز جو پیچھے ہٹے گا وہ دوسرے کا کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے ایک دم، تو اس لیے وہ شاید نہیں کریں گے. ٹھیک. اچھا جو ڈر یہ ہے کہ اس دوران کیونکہ ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اگر آپ اخبار صبح کھولیں تو سوائے یہ کہ اتنے بندے یہاں مارے گئے اور اتنے بندے یہاں مارے گئے اور یہاں اسٹرائک ہو رہی ہے اور وہاں اسٹرائک ہو رہی ہے، اور اب تو فلڈز اور اب اوپر سے بارشیں اور فلڈز، تو دن رات جو ہے آپ کو بری خبریں ملنے کو آ رہی ہیں. اور کسی سٹیج پہ بھی عائشہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کہا نہیں جا سکتا کب، مگر کبھی بھی ہو سکتا ہے. وہ a single spark can light a prairie fire, meaning ایک چنگاری، ایک کسی نے یہاں چھوٹی سی آگ لگی، آپ سمجھیں گے تو کوئی گالی کو نہیں، کوٹ مار کے وہ بجھا دو، وہ آگ پھیل جائے گی. ہاں لیکن سر صاحب معذرت بات کاٹنے کے لیے، آپ ان کے اس جیسچر کو جہاں پہلے ایک جمود تھا اور دونوں انتہائی پوزیشن لیے ہوئے تھے، آپ اموویبل فورس کی بات کرتے تھے اور دوسری طرف دوسری فورس جو ٹکر لے رہی ہے، عمران خان صاحب کے رویے میں اس لچک کو آپ بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آفس پر چھاپے کے دوران ان کے تعلقات ثابت ہوئے ہیں رؤف حسن صاحب کے را ایجنٹس کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے یا یہ لچک جو ہے وہ صرف سیاسی عمل کو سمجھنے کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے عمران خان کو بھی بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اٹیک کی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہے. اچھا، یہ ان کو بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں ملا کچھ نہیں ہے اور حالات خراب ہو رہے ہیں. اچھا، تو آپ کوئی تھوڑی نرمی دکھائیں، کم از کم آپ کو اوپننگ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. جو نون لیگ نے کیا تھا اور پیپلز پارٹی نے کیا تھا، جب وہ آپ ان کے اوپر دباؤ تھا، انہوں نے اپنے راستے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا لیے نا، تو آپ بھی کوئی راستے بنانے کی کوشش کریں. دن رات ان کو اٹیک کرنے سے اور ان کا رویہ سخت ہوگا. تو یہ بات ہے، یہ نہیں ہے کہ جی رؤف کو پکڑا ہے یا یہ کیا ہے یا کوئی اس میں غداری کی ایویڈنس نکلتی ہے. اس وقت آپ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے اوپر جو بھی الزام لگائیں گے، کسی قسم کا بھی الزام لگائیں گے، وہ سٹک نہیں کرے گا اور جوڈیشری اس کو نہیں مانے گی، اور آپ جو مرضی کر لیں یہ جوڈیشری نہیں مانے گی. اسی لیے یہ جو قانون انہوں نے بنایا پہلی موقع پہ جوڈیشری اس قانون کو اڑا دے گی. اچھا، یہ بھی میری الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی، جی الیکشن ایکٹ میں چیلنج ہوگا، پی ٹی آئی چیلنج کرے گی جیسے بیرسٹر گورنر اور اڑا دیں گے یہ. اچھا، وہ بڑے اس کے کمزوریاں ہیں اس کے اندر جو کہ وہ اس کی وجہ یہ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں اب، اور وہ فیصلے جو ہے سیاسی فیصلے. اچھا، اور یہ پہلے سے بھی ایسے ہوتا رہا، اب پھر یہ ہو رہا ہے، اب تھوڑے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے اور ایک پارٹی کے لیے ہو رہا ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑی کلیش ہے، اور یہ کلیش اس پہ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. اٹ از اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری، اور یہ کہاں جا کے رکے گی یہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا، مگر اس کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، بڑی خطرناک سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے آپ بار بار مینشن کرتے ہیں دس از جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ، لیکن اس ایکٹ کے بعد، اس ترمیم کے بعد تو ایسے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ باقی کرائسس چھوڑ کے عدلیہ کو بل کی طرح، بل فائٹ ہے اس کی طرح عدلیہ سے ٹکر لینا چاہ رہی ہے. وائے سو؟ نہیں، عدلیہ سے ٹکر نہیں لینا چاہ رہی. دین عدلیہ نے ٹکر لی ہوئی ہے سب کے ساتھ اس وقت. اب بات یہ ہے کہ نارمل روٹین میں تو یہ معاملے جو ہیں وہ آن میرٹ، اچھا، اور عام طور پہ ہماری تاریخ میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ٹیکسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، ریٹن ورڈ کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہیرا پھیری ہوتی ہے. اچھا، یہاں تو اس کے اوپر بھی نہیں ہو رہی، یہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اب تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آنیسٹلی گورنمنٹ کو جو کہا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اچھا، گورنمنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کریں، چیلنج کریں جی، اس کو یہ کریں جی، اس کو وہ کریں، گورنمنٹ کر رہی ہے. تو it's not the government that is on the front foot, it is the powers that be who are on the front foot. ٹھیک ہے، چلیں جو پاورز آج تھیں